بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ خلیفہ راشد فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے 3 دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا کہ اے اللہ اس کے سینے میں جو کچھ بغض ہے اسے دور کر دے اور اس کو ایمان سے بدل دے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان میں جن نیکیوں کی توفیق ملی ہے انہیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود اور استغفار کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے اور خصوصی دعاؤں کی تحریک۔ ربی کل شیء خادمک ربی فاحفظنی وانصرنی وارحمنی اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعائیں بہت زیادہ پڑھیں۔ نمازوں کا جس طرح رمضان میں اہتمام ہوتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ ہر طرح کے فتنے سے بچنے مسلم امہ اور مجموعی طور پر انسانیت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 7 مئی 2021 بمطابق 7 ہجرت 1400 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ملکہ 7 مئی 2021 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت آصف بن اویس صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی برابر مخالفت کرتے رہے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس مذہب کے بانی کا ہی کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں کسی شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کر لینے کا علم ہوا تو آپ بہن کے گھر پہنچے، جہاں ایک صحابی کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ تاخیر سے دروازہ کھولے جانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی سے فوراً اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ بہنوئی نے پردہ ڈالنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن درمیان میں آ گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کی ناک پر لگا اور خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی آدمی تھے، چنانچہ یہ دیکھ کر ان کے اندر نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے اور انہوں نے قرآن کریم کی اوراق دکھانے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے مطالبے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور جب غسل کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن آیات پڑھیں تو چونکہ ان کے اندر ایک تغیر پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ آیات ختم کرتے ہی آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ ننگی تلوار لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ننگی تلوار لیے دروازے کے باہر کھڑا دیکھ کر صحابہ کو تشویش پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول تو میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1 گھنٹہ قبل اسلام کے شدید دشمن تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ایک آن میں اعلیٰ درجے کے مومن بن گئے۔ ابتدائی زمانہ اسلام میں صرف 2 شخص مسلمانوں میں بہادر سمجھے جاتے تھے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امیر حمزہ۔ جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر خانہ کعبہ میں اعلان نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خبر پھیلتے ہی کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ایسے میں مکے کے رئیس اعظم عاص بن وائل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن تو امن میں رہے، لیکن اس حالت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی نے برداشت نہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کی پناہ سے نکل آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بس میں مکے کی گلیوں میں پیٹتا ہی رہتا تھا۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عاص بن وائل کا قبیلہ بنو سہم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو عدی ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اس معاہدے اور دوستی کی وجہ سے عاص بن وائل نے اپنا اخلاقی فرض جانا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کتنے شدید دشمن تھے، مگر پھر ان پر کیسی تبدیلی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے خلاف لٹ لیے پھرتے تھے، جب انہوں نے اسلام لانا نصیب ہوا تو دن رات دین کے فائدے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنے لگے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ابو جہل کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر انعام کے اعلان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے وقت خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کرتے ہوئے سننے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اس قدر رو رو کر دعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا۔ ان دعاؤں کو سن کر جگر پاش پاش ہوتا تھا۔ آخر ہیبت حق کی وجہ سے میرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آخر حضرت عمر مسلمان ہوئے اور پھر وہ دوستیاں، وہ تعلقات جو ابو جہل اور دوسرے مخالفوں سے یکلخت ٹوٹ گئے اور ان کی جگہ ایک نئی اخوت قائم ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ ملے اور پھر ان تعلقات کی طرف کبھی خیال تک نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 مختلف حوالے پیش کرنے کے بعد حضور انور نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں پر رات کو خانہ کعبہ میں حملے کا ذکر ہے، شاید اس کے بعد پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دن کو بھی نکلے ہوں اور وہ بہن والا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے 3 دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا کہ اے اللہ اس کے سینے میں جو کچھ بغض ہے اسے دور کر دے اور اس کو ایمان سے بدل دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتیں پھیلانے کی عادت کس شخص کو ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جمیل بن معمر کو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح اس کے پاس گئے اور اسے اپنے قبول اسلام کا پتہ بتا دیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا کسی سے ڈھکا چھپا نہ رہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ ہجرت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار اور تیر کمان لے کر خانہ کعبہ گئے اور اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے کھوئے، اولاد یتیم اور بیوی بیوہ ہو، وہ مجھے اس وادی کے پار ملے۔ اس طرح کھل کر ہجرت کے متعلق صرف یہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور اکثر سیرت نگار اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مثلا محمد حسین ہیکل نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اور چپکے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ مہاجرین میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لوگوں کے ساتھ مدینے پہنچے تھے۔ کعبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاع بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقعات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینے پہنچ کر حضرت عویم بن سعادہ کے ساتھ قائم فرمائی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رویا کے ذریعے اذان سکھائی اور انہی کی رویا پر انحصار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اذان کا رواج ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا نے یہی اذان سکھائی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ایک اور شخص یہ بات بیان کر چکا ہے میں 20 دن تک خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئندہ جاری رہنے کا ارشاد فرمانے کے بعد حضور انور نے فرمایا کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان میں جن نیکیوں کی توفیق ملی ہے انہیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے درود اور استغفار کی طرف توجہ دلائی تھی، وہ صرف رمضان تک محدود نہیں، فی زمانہ جب دجالی چالیں نئے حربے استعمال کر رہی ہیں، ہمیں ان شیطانی اور دجالی حملوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انہیں خدا تعالیٰ کی ہستی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہمارا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، ہماری نمازیں، ہماری عبادات معیاری ہوں گی، بزرگوں اور ابتدائی احمدیوں کی اولادیں ہوں، خواہ وہ جنہوں نے از خود بیعت کی ہے، سب کو یاد رکھنا چاہیے
کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنی حالتوں پر نظر رکھیں گے، تب ہی ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ کرونا کی وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کریں۔ اسی طرح جن ملکوں میں احمدیت کی مخالفت زوروں پر ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان کے احمدیوں کو تو خاص طور پر صدقہ و خیرات اور دعاؤں پر ہمیشہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ربی کل شعین خادم کا ربی فاحفظنی وانصرنی وارحمنی، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعائیں بہت زیادہ پڑھیں۔ نمازوں کا جس طرح رمضان میں اہتمام ہوتا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ ہر طرح کے فتنے سے بچنے، مسلم امہ اور مجموعی طور پر انسانیت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔